جن کی گناہوں کی عادت نہیں نہ چھوٹتی، میری اس بات کو مکمل توجہ کے ساتھ سن لے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، بے شک رزاق میں ہی ہوں، میں ہی اپنی مخلوق کو رزق دینے والا ہوں، میں ہی اپنی مخلوق کو رزق کھلانے والا ہوں، میرے علاوہ میری مخلوق کو کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا کہ اے اللہ، میرے دل کی خواہش ہے، میں اپنے دل کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت عطا فرما، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، رزق کھلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میرا ایک کام کرو، اگر تم وہ کام کر دو گے تو اس کے بعد میں تمہیں مخلوق کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی راضی ہو گئے کہ چلو ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبرستان میں چلے جانا، صبح سے لے کر رات تک مکمل پورا دن وہاں پر گزارنا ہے، اور جو کچھ وہاں پر ہوگا اس کو دیکھنا ہے، اور کسی کو کسی کام سے منع نہیں کرنا، روکنا نہیں ہے۔ جب پورا دن اس طرح وہاں پہ گزار کے آ جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی مخلوق کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے کہ چلو ایک دن وہاں پر گزارنا ہے قبرستان میں، اس کے بعد اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ گھر تشریف لے آئے، رات گھر میں گزاری، جب صبح ہوئی تو جلدی جلدی اس قبرستان میں پہنچے اور کوئی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں پر چھپ کے بیٹھ جائیں، یعنی جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو پورا قبرستان نظر آئے اور ان کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ تو بہت تلاش کرنے کے بعد ایک درخت ان کو ملا تو اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ انتظار کرنے لگے، بیٹھے دیکھتے رہے۔ قبرستان تھا، ہر تھوڑی دیر بعد اس طرح جنازہ آتا، لوگ آتے، قبر کھودتے، جنازہ پڑھتے، مردے کو دفن کرتے کرتے چلے جاتے۔ بار بار اس طرح ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، کرتے کرتے دن گزر گیا، قریب پہنچ گیا، بالکل رات ہونے کے قریب، سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا۔ اس طرح پورا دن بالکل قریب لاسٹ تک پہنچ گیا، اینڈ تک پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب دیکھ رہے ہیں اور نیچے اترنے کی تیاری میں ہے کہ دن پورا ہونے والا ہے، اور میرا جو دن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں پر گزارنا ہے وہ کام پورا ہونے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور کھانا کھلانے کی اجازت مل جائے گی۔ اب لاسٹ میں دن کے آخر میں بالکل یوں ہوا کہ ایک بہت بڑا جنازہ قبرستان میں داخل ہوا جس کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی شخصیت، کون انتقال کر گیا ہے۔ وہ بھی اسی طرح آئے، باقیوں کی طرح روٹین کے مطابق آ کے جنازہ پڑا، قبر کھودی، مردے کو دفن کیا اور دفن کر کے چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نیچے اترنے ہی لگے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ قبر والے جو مردے کو دفن کر کے گئے وہ باہر نکلتے ہیں، تو دوسری جانب سے قبرستان کے اندر ایک اور شخص داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں قبر کھودنے والے اوزار ہوتے ہیں۔ وہ آتا ہے، وہی قبر جو سب سے لاسٹ میں دفن کر کے گئے تھے مردے کو، اس سے مٹی ہٹانی نا اوپر سے شروع کر دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، سوچتے ہیں شاید کوئی کفن چور ہے، کفن چوری کرنے کے لیے آیا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ مٹی اوپر سے ہٹاتا ہے، اندر سے لاش نکالتا ہے، اور نکال کے اس کے چہرے سے جب کفن ہٹاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین لڑکی تھی جس کے لیے دور دور سے شہزادوں کے رشتے آیا کرتے تھے اور جوانی میں انتقال کر گئی تھی۔ اور وہ بدبخت شخص جو اس طرح قبرستان میں آیا تھا اور وہ اس میں سے لاش کو نکالا تو وہ اس مردہ لاش کے ساتھ بدکاری کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ اب جب اپنے ارادے کے مطابق وہ یہ کام کرنے لگتا ہے، کرنا شروع کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام درخت سے نیچے اترنے لگتے ہیں اس کو مارنے کے لیے۔ تو فوراً جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے کسی کو کسی کام سے روکنا نہیں ہے، یعنی اللہ پاک نے شرط یہ لگائی تھی کہ پورا دن وہاں پر گزارنا ہے اور جو کچھ وہاں پر ہوگا وہ دیکھنا ہے اور کسی کو کسی کام سے روکنا نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کے یاد کرواتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس طرح وعدہ کیا تھا کہ آپ نے کسی کو کسی کام سے روکنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ تو جبرائیل امین اس طرف آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے، روکنا نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہوگا دیکھنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اتنے اللہ پاک کے جلالی نبی، اتنے جلال والے، اتنے غصے والے، زاروں کی طرح روتے ہیں، زاروں کی طرح روتے ہیں، اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہیں، اس طرف جبرائیل امین آ جاتے ہیں، دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، اس طرف آ جاتے ہیں، بار بار عرض یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یاد کرواتے ہیں بار بار۔ وہ بدبخت شخص جو ہوتا ہے وہ اس مردہ لاش کے ساتھ اسی طرح وہ عمل کرتا ہے اور اس کو دوبارہ کفن ڈالتا ہے، قبر میں رکھتا ہے، مٹی ڈالتا ہے اور دفن کر کے چلا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ساری رات زاروں کی طرح روتے رہتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، ساری رات روتے ہوئے گزارتے ہیں، بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرا اتنا جلالی نبی،
میں تیرا اتنا حیا والا نبی اور میں ایسا کام اپنے آنکھوں سے ہوتا کیسے دیکھ سکتا تھا. بار بار اپنے آپ کو اس طرح ملامت کرتے ہیں, بار بار اس طرح کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے ہیں اور زاروں کی طرح روتے رہتے ہیں. اگلا دن ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے, تو کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یہی کہ مالک تم نے اپنے نبی سے کیسا سخت امتحان لیا ہے کہ میں تیرا اتنا جلالی نبی اور اتنا حیا والا نبی ایسا کام ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ سے اجازت مانگی تھی, تو میری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہے, تو اب مجھے بتا کہ اگر میں تمہیں کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں تو جس بندے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہو کہ اس نے مردہ لاش کے ساتھ ایسا کام کیا ہے, تو اگر تمہیں میں کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں تو کیا تم اسے کھانا دو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سے بول اٹھے کہ کھانا دینے کی بات تو بڑی دور کی ہے, اگر آئندہ کبھی وہ مجھے نظر آیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا, اس کو قتل کر دوں گا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ بے شک رزاق میں ہی ہوں, میں ہی اپنی مخلوق کو رزق دینے والا ہوں, میرے علاوہ کوئی میری مخلوق کو رزق نہیں دے سکتا. میں دیکھتا ہوں کہ وہ دن کے اجالے میں بھی میری نافرمانی کرتے ہیں, رات کی تاریکی میں بھی میری نافرمانی کرتے ہیں, لوگوں کے مجمع میں بھی میری نافرمانی کرتے ہیں, تنہائی میں بھی میری نافرمانی کرتے ہیں, چھپ کر بھی میری نافرمانی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میں ان کا رزق بند نہیں کرتا. جو نعمتیں میں ان کو عطا کر رہا ہوں پھر بھی میں وہ نعمتیں ان سے نہیں روکتا. تو یہ ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں, کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہمارا رزق بند نہیں کرتا. ہمارے لیے آکسیجن سانس لینا اللہ پاک بند نہیں کرتا, آنکھوں کی نعمتیں عطا کی, سننے کی نعمتیں عطا کی, بولنے کی نعمتیں عطا کی, اور کتنی نعمتیں جو شمار نہیں کی جا سکتی کتنی اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو کتنی بری بات ہے. کاش کہ اللہ پاک کاش کہ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, اور ہر وقت ہمارے دل میں یہ بات موجود ہو کہ وہ رب جس نے ہمیں